حیرت بدن سانسیں چراغ علم و فن یا رحمت للعالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت اور عظیم نام سے، جس نے تمام تر رعنائیوں سے اس جہان رنگ و بو کو سینچا ہے۔ اربھا درود و سلام کا نذرانہ سلطان حسینان جہاں کی ذات والا تبار پر، جن کی غلامی حقیقی معنوں میں دولت سرمدی ہے۔ انتہائی ذی وقار ناظرین، ARYQ-TV کے پلیٹ فارم سے زاد راہ کی ایک اور عزتوں بری نشست کے ساتھ سید عتیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج آپ کی خدمت میں چند ایک ایسی کیفیات بیان کرنا چاہوں گا جو کیفیات صرف ان لوگوں کو ہی نصیب ہوتی ہیں جو صحیح معنوں میں سچے مومن بن کے احکم الحاکمین کی رحمتوں کے ساتھ اپنی ذات کو ملانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کے 9 پارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ ارشاد فرمایا کہ وہ جو سچے مومن ہیں ان کی ایک بڑی خوبصورت کیفیت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ کا ذکر کرنے سے ان کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ واجلت قلوبہم، ان کے دل وجد کی کیفیت میں آ جاتے ہیں، ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، ان کے دل تڑپنے لگتے ہیں۔ ہم نے بڑی مشہور اس حدیث کو پڑھا اور سنا ہے کہ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی خدمت میں جس وقت حضرت جبریل امین حاضر ہوئے تو انہوں نے آ کے جب اللہ کے اسم ذات کا تذکرہ کیا تو وہ اللہ کا خلیل ایسی کیفیت میں وارفتہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نام پر اپنا سارا ریوڑ ہی دے دیتے ہیں اور پھر بھی بار بار لذت سے اللہ کا ذکر سننے لگتے ہیں۔ یہ اس وقت کیفیت انسان کو ملتی ہے کہ جس وقت انسان کا دل مکمل انداز میں اللہ کی رحمتوں کے ساتھ مل جائے اور دل میں سوائے خدا اور خدا کی ذات اور خدا کے حبیب کے کوئی دوسری چیز موجود نہ ہو، تو اس وقت اگر اللہ کا ذکر کانوں تک پہنچے تو روح تک بھی سیرابی نصیب ہوتی ہے۔ بڑی خوبصورت تطبیق صوفیاء لکھتے ہیں کہ ایک زبان کا ذائقہ اور زبان کا رزق ہے جسے ہم کھانا کہتے ہیں، وہ کسی بھی طرح کسی بھی قسم میں ہو سکتا ہے، لیکن ایک روح کا ذائقہ ہے، ایک روح کا رزق ہے، اور روح کا ذائقہ اور رزق یہ ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے تذکرے کو سن کے اس طرح سیراب ہو جاتے ہیں کہ ان کو جسمانی رزق کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ یہ جو ہم کیفیات سنتے ہیں کہ مولا کائنات کی غذا اتنی سادہ، جناب صدیق اکبر کی، فاروق اعظم کی، جناب عثمان کی غذا اتنی سادہ، لیکن اتنی طاقت کیسے، اتنی ہمت کیسے، اتنی جرت کیسے کہ خیبر کی عزتیں بھی ان کا نصیب ہوں تو اس کے پیچھے اللہ کا ذکر ہی شامل حال ہے۔ اور یہ فرشتوں کے ساتھ انسان کے ملے ہوئے جزوی فضائل ہوتے ہیں کہ وہ فرشتے جو تسبیح کریں، تمہید کریں اور اس کے ساتھ ساتھ تحمید کریں، تو اس کے ساتھ ساتھ تحلیل کریں، اللہ کی للہیت کا بیان، پاکی کا اعلان کریں، تو ان کیفیات میں جب کوئی بندہ آ جائے تو میرا رب اسے گناہوں سے حفاظت کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ اس سے آگے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ اسے سمجھیے گا، اسے دیکھیے گا۔ ہم تو چاہتے ہیں جتنی جلدی ہو جائے نماز تراویح مکمل ہو جائے، لیکن جب اللہ والے قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں، اللہ کا ذکر سنتے ہیں، پھر اللہ کا کلام سنتے ہیں تو زادتہم ایمانا، ان کے ایمان کے درجے بڑھ جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت ان پر تھکن طاری نہیں کرتی، انہیں اس چیز کا احساس ہی باقی نہیں رہتا کہ کب رات کی ابتدا ہوئی
اور کب سحر کی ابتدا ہوئی۔ وہ ان ساری چیزوں میں گزرتے ہیں، ان کا ایمان بڑھتا ہے، ان کو لذت ایمانی نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ صحابہ کرام کا وتیرہ تھا کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بھی قرآن پاک کی تلاوت سنی تو ان پر رکت کی کیفیت طاری ہوتی۔ اگر کوئی خوشخبری والی آیت آتی تو کیفیت چہرے سے عیاں ہو جاتی اور ہر کوئی گلاب کی طرح کھلنے لگتا، لیکن اگر کوئی اللہ کی طرف سے سختی والی آیت آتی تو آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے، جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی، یعنی کیفیات ان پر طاری ہوتی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ذات تلذذ آفریں بالایمان ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ وہ دو بہت بڑی نشانیاں ہیں، بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اس کی مثال آپ اپنی زندگیوں میں ڈھونڈ کے دیکھیے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی زندگیوں میں ڈھونڈ کے دیکھیے تو آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا کہ ان کے لیے اللہ کا ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت کیا اہمیت رکھتی تھی، اور آج ہمارے لیے، آپ کے لیے اتنی آسودگی اور آسائش میں یہ کیا درجہ اور اہمیت رکھتی ہے۔ مسجد نبوی شریف جب نئی بنائی گئی تو مسجد نبوی شریف کے اوپر کھجور کے تنوں کے ساتھ ایک چھت ڈالا گیا۔ جب کبھی تیز ہوائیں چلتیں اور مدینہ منورہ کی جغرافیائی ایک اللہ کی طرف سے کریشن بھی ایسی ہے، ایک خد و خال بھی ایسا ہے کہ تیز ہوائیں بھی چلتیں اور کبھی چھت ہٹ جاتا اور بارش آ جاتی۔ آپ کیفیت کا اندازہ لگائیں، یہ ایک سجدہ ہزار سجدوں سے نجات دینے والا اللہ کا ذکر اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کا غلبہ اس طرح ہوتا تھا کہ حضرت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں صحابہ اس کچی زمین پر پھر بھی سجدہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک بڑی خوبصورت بات امام جعفی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں ایک شخص کو کسی لڑکی کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے تو وہ اس کے پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور یہ کیا مقام اور عروج ہے۔ اس لڑکی نے اسے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہوں، لیکن 40 دن تمہیں جناب عمر بن خطاب کے پیچھے، امام کے پیچھے کھڑے ہو کے سب سے اعلیٰ درجے کے نمازی کی طرح نماز ادا کرنی ہے۔ وہ 40 دن نماز ادا کرتا ہے تو اس کا اندر بدل جاتا ہے۔ پہلے وہ ایک عورت کے لیے گیا، لیکن اسے چند ہی دنوں میں ادراک اور احساس ہونا شروع ہو گیا، اس کی روح تڑپنے لگی، پھڑکنے لگی کہ ایک اللہ والے نے اللہ اکبر ہی کہا تو مردہ دل میں تازگی آ گئی۔ وہ دل جو گناہوں کی وجہ سے قطرہ قطرہ سیاہ ہو کے انتہائی سخت ہو گیا، اس پر وجلت قلوبہم، اور اس کی روح پر زادتہم ایمانا کی کیفیت طاری ہونے لگی، اور 40 دنوں بعد اسے پتہ چل گیا کہ میرا کارساز حقیقی کون ہے، میں نے کس پیغمبر کو فالو کرنا ہے، میری جوانی کا مقصد کیا ہے، میں نے کس طرح عروج اور دوام کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ ایک سید زادے کے بارے میں بڑی مشہور روایت سننے کو ملتی ہے کہ جب صلیبی جنگوں کا دور تھا تو وہ بہت بڑے قد کے نہیں تھے، لیکن بڑی پھرتی سے جہاں پر مسلمان پھنس جاتے آپ وہاں پر تشریف لاتے، مسلمانوں کی مدد کرتے اور فتح یاب کرتے اپنے لشکر کو۔ ایک دن تمام یہود نے اور عیسائیوں نے مل کر آپ کو قابو کر لیا۔ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، ہر وقت اللہ کا ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے رہے اور اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارے، حتیٰ کہ انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ان پر کسی نہ کسی طریقے سے حملہ کیا جائے اور ان کو اپنا بنایا جائے۔ تو ان کے کسی سیانے نے مشورہ دیا کہ ان کو کسی عورت کے قریب کرو، عورت کے ساتھ جب ملاپ ہوگا تو نور ایمان نکل جائے گا، اور جب نور ایمان نکل جائے گا تو دنیا کی شہوات کا ڈیرہ ہو جائے گا، یہ ہمارے قبضے میں آ جائے گا۔ انہوں نے پورا انتظام کر کے 3 دن اور 3 راتیں ایک عورت کے ساتھ انہیں رکھا، اس نے اپنا ہر حربہ استعمال کیا، لیکن یہ پوری رات یہ پڑھتے تھے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، اور کبھی سورہ مریم کی ان آیات کی تلاوت ان کی زندگی کا مقصد ہوتی کہ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادی ربہ نداء خفیہ۔ تو ان کی تلاوت کی وجہ سے اس عورت پر بھی اثر ہونے لگا۔ اس نے تیسری رات ان کو تیز رفتار گھوڑا دیا اور گھوڑا دے کے دھڑا دیا۔ تو انہوں نے کہا تمہارے ساتھ جو سلوک ہوگا، اس نے کہا میرے ساتھ سلوک ہونے تو جو بھی ہوتا ہے، میں جاؤں گی تو ایک برائی ختم ہو جائے گی، لیکن سنیے اگر آپ زندہ رہیں گے تو ہزاروں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں بھی اللہ کے فضل سے تقدس مآب ہوتی رہیں گی۔ ایک کیفیت یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں،
اور ان کا دل تڑپ اٹھے۔ اور دل کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک فزیکل ہارٹ جو ہمیں نظر آتا ہے اور دوسرا اسپرچول ہارٹ ہے۔ اسپرچول ہارٹ ان کا عجیب کیف میں آ جاتا ہے اور ان کے ایمان کے درجے بڑھتے ہیں۔ فرمایا تیسری کیفیت یہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ ہر صورت میں اپنے رب پر کامل توکل کرتے ہیں۔ یہ کسی دنیا دار کے سامنے محتاج نہیں بنتے، یہ اپنی ذات کے لیے اپنا دامن عزت مآب خاطر میں نہیں لاتے، یہ کاسائے گدائی جب بھی پھیلاتے ہیں رب رحمان کی خدمت عالیہ میں پھیلاتے ہیں، اور رب رحمان ان کو کبھی بھی بے آبرو نہیں فرماتے۔ رحمتیں، برکتیں، عزتوں کی خیرات لا یزال ہمیشہ ان کا مقدر رہتی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ اکیلے ہوں تو کامل ایکان اللہ کی ذات پر ہے، ان کے ساتھ لوگ ہوں تو کامل ایکان اللہ کی ذات پر ہے، ان کے ساتھ ان کا خاندان ہو تو کامل ایکان اللہ کی ذات پر ہے، اور اسی پر ہی ایکان کر کے یہ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جب سلطنت اسلامیہ مدینہ الرسول میں قائم کی گئی تو وہ جو پہلا سال اندر گزارا گیا وہ توکل پر مبنی کیا کیا خوبصورت اور حسین معاملات لے کے آیا، اور ہر کسی نے اپنے رب پر توکل کیا۔ فرمایا چوتھی کیفیت یہ ہے الذین یقیمون الصلاۃ، یہ اللہ کے لیے اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ ان کی نمازیں کسی دنیا والے کے لیے نہیں ہوتی، ہر حسن و خوبی سے آگے یہ اللہ کے لیے اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ وہ پیغام ہے جو زیادہ راہ میں آپ کی خدمت میں آنا چاہیے۔ جو رزق حلال انہیں ملتا ہے یہ اس رزق حلال کو اللہ کی راہ پر خرچ کرتے ہیں، یہ جمع کر کے نہیں رکھتے، یہ بچا کر نہیں رکھتے، یہ اللہ کی راہ پر خرچ کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ انتہائی ذی وقار ناظرین، انتہائی ذی وقار سامعین، رمضان کریم کی ان گھڑیوں میں جب اب ہمارے دل کی کیفیت بدل رہی ہے، اللہ کے روزے کی برکتیں بھی ہمیں نصیب ہو رہی ہیں، اور ہم اپنی جوانیوں کو تقدس آفریں فرمانا چاہتے ہیں، تو آؤ ان ساری آیات کو پڑھو، ان ساری آیات کے مصداق کو پڑھو، تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے اللہ میرے اور آپ کی ذات پر رحمتیں موسلا دار انداز میں برسا سکتا ہے۔ ہم جب بھی اللہ کا ذکر سنیں تو ہم اپنے ایمان کے درجوں کو بڑھانے کے لیے سنیں۔ جب ہمارے ایمان کے درجے بڑھ جائیں تو پھر ہمارا توکل کامل ہو جائے، جب ہمارا توکل کامل ہو جائے پھر ہم نماز ادا کرنے کا حق ادا کریں، اور جب ہم نماز ادا کرنے کا حق ادا کر چکے تو پھر ہم اپنے رزق حلال میں سے خرچ کرنے کا فریضہ بے مثال ادا کریں، اور جب ہم ان تمام معاملات کو کر لیں گے تو پھر ہی تو ہمیں حقیقی خوشی اور حقیقی عزت نصیب ہوگی۔ وہ جناب سیدنا عثمان بن عفان کی زندگی کا کتنا خوبصورت معاملہ ہے کہ جب سیدنا عمر بن خطاب نے قحط کے دور میں انہیں کہا اپنا مال مجھے بیچ دیجئے، ایک کے بدلے 4 لیجئے، 4 پیسے لے لیجئے، 8 پیسے لے لیجئے، 12 لے لیجئے، ایک پر 1 لے لیجئے، ایک پر 2 لے لیجئے۔ کہا نہیں، میں نے اس کے ساتھ سودا کرنا ہے جس کے ساتھ سودا با کمال ہے، جس کے ساتھ سودا لاجواب ہے، جس کے ساتھ کیا گیا ایک دفعہ کا سودا زندگی میں کوئی اور کاروبار کرنے کی حاجت ہی نہیں چھوڑتا، میں نے تو اس رب کے ساتھ سودا کرنا ہے۔ تو انہوں نے سودا کیا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ آپ نے کہا میں نے اس رب کے ساتھ سودا کیا ہے جو اعلان کرتا ہے میرے رستے پر 1 2، اس کے بدلے 700 لے لو، اپنے حلال میں سو دیکھو تو دیکھو، میں اتنا راضی ہو جاؤں گا، اتنا عطا فرماؤں گا کہ تمہاری کسی بھی کاؤنٹنگ میں نہیں آئے گا، وہم میں نہیں آئے گا، خیال میں نہیں آئے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان کیفیات سے مومن کامل بنائے کہ ذکر ایسا کریں دل بھی تڑپ اٹھے، ہم اللہ کے قرآن کی تلاوت ایسے سنیں ایمان بلندیوں پر چلا جائے، توکل یوں کریں کہ رب ہم پر کرم فرما دے، نماز یوں پڑھیں کہ نماز کا ذائقہ چاشنی کے ساتھ نصیب ہو جائے، اور اپنے رزق حلال میں سے اتنا دیں کہ اللہ دنیا میں بھی اجر دے اور آخرت میں بھی اجر لا یزال
اعمال عطا فرمائے۔ ذی وقار بزرگوں بھائیوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آئینہ رحمت بدن، سانسیں چراغ علم و فن، یا رحمت للعالمین۔